معقول ہو جاتی. ابھی رکے رہے ہیں, جب ہندوستان کے دوست جو نوجوان یا دوسرے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا حق ختم ہو جائے گا اور پھر وقت ہوا تو پھر آپ کو بلا لوں گا, ورنہ آپ تو آتے رہتے ہیں ہندوستان بھی, میں جرمنی جاتا رہتا ہوں, ان کا پہلا حق ہے. نہیں حضور یہ میں سمجھ گیا, بس جزاک اللہ. سمجھیے حضور وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی جو ہے وہ مانن الہام کے مشابہ ہے, اور نہیں مانن کوئی تفریق ہو سکتی ہے لیکن عملاً فی الحقیقت یہ دونوں لفظ ایک ہی مضمون پر حاوی ہیں. مثلاً وحی کو یہ کہنا کہ یہ صرف شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اس لیے غلط ہے کہ موسیٰ کی ماں پر وحی کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اور خدا نے موسیٰ کے ماں پر صرف وحی نہیں کی بلکہ فرمایا اوہا ربک الی النحل ان اتخذی من البیوت من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون, کہ اے محمد تیرے رب نے جو تجھے وحی کرتا ہے اس نے شہد کی مکھی پر بھی وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ تو پہاڑوں اور اونچے درختوں اور ان جگہوں پر جہاں یہ بیلے چڑھاتے ہیں ان پر اپنے چھتے بنایا کرو. تو وہی جو ہے عورت پر بھی, انبیاء مردوں پر بھی, خدا کے انبیاء پر بھی اور شہد کی مکھی پر بھی ثابت ہوئی. جہاں تک الہام کا تعلق ہے اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو ہم نے اس کے فجور اور اس کے تقوی الہام کیے. پس عملاً دونوں کا معنی ایک ہی بنا. وہاں الہام سے, وہاں وحی سے مراد لفظوں میں ہدایت نہیں ہے, شہد کی مکھی کو کوئی لفظی ہدایت نہیں دی گئی, اور الہام میں کوئی لفظی ہدایت مراد نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے جس صورت پہ تقدیر کو ڈھالا گیا ہے یا طبیعت کو ڈھالا گیا ہے, فطرت کو پیدا کیا گیا ہے, دونوں جگہ وحی اور الہام نے وہی معنی ثابت کیے. ایک ہی مضمون ہے جو لفظ وحی بیان کر رہا ہے, جو لفظ الہام بیان کر رہا ہے. اور تخصیص کے لحاظ سے انبیاء کے سلسلے میں الہام کا لفظ بھی قرآن سے ثابت اور وحی کا بھی ثابت ہے. اس لیے یہ کہنا کہ وحی سے فلاں مراد ہے اور الہام سے فلاں مراد ہے غلط ہے, لیکن لفظی معنوں میں فرق ہے. اوہا سے مراد ہوتا ہے اشارہ کرنا اور مضمون کو کسی دوسرے کی طرف اس طرح منتقل کر دینا کہ ضروری نہیں کہ لفظوں کا سہارا ہو. الہامہ کا عموماً مطلب یہ لیا جاتا ہے لفظوں میں بیان, لیکن قرآن کریم میں اس سے ثابت ہے کہ لفظ الہام بغیر لفظوں کے استعمال کے بھی ثابت ہے, اور عملاً اس کا مطلب اشارہ کرنا ہی بنتا ہے. تو گو گرامیرین مختلف فرق بتاتے ہیں, لیکن قرآن کریم میں دونوں کا استعمال ان معنوں میں ہوا ہے کہ وہ فرق باقی نہیں رہتا, اور عملاً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اسی لیے مولوی جب حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق وحی کا لفظ سنتے ہیں تو بہت بدکتے ہیں, کہتے ہیں وحی تو انبیاء سے تعلق رکھنے والی بات ہے. وہ بالکل غلط کہتے ہیں. جب تک وہ شہد کی مکھی کی نبوت پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک یہ بات نہیں اٹھا سکتے کہ وحی کا تعلق صرف نبوت سے یعنی شریعت سے ہے اور نبوت سے, نبوت کے بغیر بھی وحی ہے. تو کوئی عملاً قرآن کریم کے مطالعے سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں لگتا. حضور ایک اور سوال ہے, قرآن مجید میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں قادیان کا ذکر ہے, اور میں نے پڑھا بھی ہے حضرت مسلم اور نے تفسیر صغیر میں ایک آیت سے میں یہ کہا ہے نظارہ. ہندوستان نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کریم میں قادیان کا ذکر ہے. آپ نے رویا میں دیکھا کہ قرآن کریم کے ایک طرف
لفظ قادیان لکھا ہوا ہے، یہ کشفی نظارہ تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ قادیان کا ذکر ہے، اس کو مولویوں نے اچھال کر ایک غلط الزام مسیح موعود علیہ السلام پہ لگانا شروع کیا. اس الزام کو آپ قبول کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو واقعہ کے خلاف بات ہے. کشفی طور پر قادیان کا ذکر ہونا ان معنوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ثانی قرآن کریم میں مذکور ہے، آپ کی بعثت ثانیہ قرآن کریم میں مذکور ہے، تو جس بستی میں آپ اتریں گے اس کا معنوی طور پر کہیں ذکر ہوگا. یہ خبر دی گئی تھی حضرت رسول مسیح علیہ السلام کو. وہ کہاں ذکر ہے یہ وضاحت نہیں ہوئی. اہل علم احباب کے لیے کھلی دعوت ہے، وہ تلاش کریں اور بتائیں کہ کس آیت میں سے استنباط ہوتا ہے. مگر یہ کہنا کہ قادیان کا نام کہیں لکھا ہوئی تو واضح طور پر خلاف واقعہ. حضرت مسیح علیہ السلام ایسی بات کر کیسے سکتے تھے؟ سمجھ گئے؟ جی اب ان کے بعد حضور پچھلے دنوں ایک نماز کی امامت کراتے وقت غیر احمدی احباب بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھا ہے، حالانکہ اس کا تلفظ غیر المغضوب علیہم والضالین ہے، اور ان کے علماء کے مطابق اگر اس کو مغضوب اور ظالم پڑھا جائے تو یہ گناہ ہو جاتا ہے. نہیں، گناہ تو بہرحال نہیں ہے. ضاد ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بولنے والی زبانوں میں شامل نہیں ہے، اور ایسے الفاظ جو آپ کی جن کی ادائیگی آپ کی استطاعت سے باہر ہو اس میں کوشش فرض ہے کہ ویسا ہو، مگر 100% ویسی ادائیگی ممکن نہیں ہوا کرتی. ضاد ایسا لفظ ہے جس کو انگریزی زبان میں DH سے لکھتے ہیں. نہ یہ ڈی ہے نہ یہ ہے، ان دونوں کی ملی جلی آواز ہے. اور عرب جب ضاد پڑھتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اس کی نقل اتارنے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، 100% وہ نہیں ہو سکتی. لیکن زال کی آواز اور زے کی آواز تو بہرحال اس سے دور ہے، اس لیے قریب ترین آواز ضاد ہے نہ کہ زاد. ذات کو تو عرب کبھی کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، اور غیر قوموں نے بھی جہاں ضاد لفظ میں ناکام بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. لیکن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس کے برعکس ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ضاد کی آواز رائج ہو چکی تھی، اس لیے حضرت مسلم موعود کی تلاوت میں بھی آپ کو ضاد کی بجائے ضالین کا لفظ سنائی دے گا جو ریکارڈ ہوا ہے، اور بچپن سے مجھے بھی یہی یاد ہے. اور لیکن بہت سے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں بھی ضالین کی بجائے ضالین پڑھا کرتے تھے، اور حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب بھی اس زمانے میں بھی ضالین ہی پڑھا کرتے تھے. سید ولی اللہ شاہ صاحب بھی ضالین ہی پڑھا کرتے تھے. حضرت مسلم موعود نے کبھی اشارتاً بھی اس کو روکا نہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری زبان میں چونکہ لفظ نہیں ہے اس لیے اس کا اظہار ہم روایت جس طرح کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور جو کوشش کرتا ہے اس میں اس کی بھی اچھی نیک کوشش ہے. سمجھے آپ بات؟ اس لیے یہ موقف لینا کہ گناہ ہو گیا بالکل غلط ہے، لغو بات ہے. خدا نے جب اس توفیق ہی نہیں دی کسی کو صحیح لفظ ادا کرنے کی